روشنی کا سفر، قرآن، ستارے، نور اور کائنات کی حیرت انگیز نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیواچہ۔ جب انسان رات کے پرسکون آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ہزاروں ستارے خاموشی سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دن میں سورج اپنی روشنی سے زمین کو روشن کرتا ہے اور رات کو چاند اپنی نرم چاندنی سے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ہم یہ سب ہر روز دیکھتے ہیں، مگر کتنی بار ہم نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ سب کیوں ہے؟ یہ عظیم نظام کس نے بنایا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید انسان کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ اسے غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ بار بار آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو مخلوق سے خالق کی طرف لے جائے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر شعاع نور اور ہر ستارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی ایک نشانی ہے۔ یہ کتاب صرف فلکیات، ایسٹرونومی یا روشنی، لائٹ کے بارے میں نہیں، بلکہ اس سفر کے بارے میں ہے جس میں انسان کائنات کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جب ایک بچہ آسمان میں پہلا ستارہ دیکھتا ہے، جب ایک نوجوان چاند کی منزلوں پر غور کرتا ہے، یا جب ایک بزرگ سورج کے طلوع و غروب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کائنات کے ایک حکیم اور قادر خالق۔ اس کتاب میں ہم قرآن مجید کی متعدد صورتوں، مثلا سورہ طارق، سورہ نور، سورہ شمس، سورہ نجم، سورہ فلق اور دیگر آیات کی روشنی میں روشنی، ستاروں، سورج، چاند اور کائنات کا مطالعہ کریں گے۔ ساتھ ہی جدید سائنس کی ایسی معلومات بھی شامل کی جائیں گی جو ہمیں اللہ کی تخلیق پر مزید غور کرنے کی ترغیب دیں، لیکن قرآن کی مفہوم پر غیر ضروری سائنسی دعوے مسلط کیے بغیر۔ ہم جانیں گے کہ روشنی کیا ہے، ستارے کیسے بنتے ہیں، سورج زمین کے لیے کیوں ضروری ہے، چاند کی منزلیں کیوں بدلتی ہیں، بلیک ہول کیا ہیں، اور یہ سب انسان کو اپنے رب کے قریب کیسے لا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ علم اگر انسان کو اللہ کی معرفت تک نہ لے جائے تو ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر اس کتاب کا ایک صفحہ بھی کسی قاری کو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہنے پر آمادہ کر دے گا کہ بے شک میرے رب کی تخلیق بے مثال ہے، تو اس کتاب کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس معمولی کوشش کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمیں حق بات سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو ہر اس شخص کے لیے ہدایت، علم اور غور و فکر کا ذریعہ بنا دے جو اسے پڑھے۔ آمین۔ باب نمبر 1۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نور کیوں پیدا کیا؟ آغاز۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ اب تصور کیجئے کہ اس دنیا میں کبھی سورج طلوع ہی نہ ہوتا، نہ دن ہوتا، نہ صبح کی پہلی کرن، نہ چاندنی رات، نہ ستاروں کی چمک، نہ رنگ، نہ سایہ، نہ موسموں کی خوبصورتی، نہ پھولوں کے رنگ، نہ بچوں کی مسکراہٹیں، نہ سمندر کی لہریں، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں، صرف اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں انسان اپنے ہاتھ تک نہ دیکھ سکے۔ کیا ایسی دنیا میں زندگی ممکن ہوتی؟ یقیناً نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ روشنی صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روشنی پیدا نہ فرماتا تو زمین پر موجود ہر جاندار کی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر نعمت محض اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ روشنی بھی انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی نعمتوں میں سے ایک، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ہر چیز ایک مقررہ نظام کے مطابق وجود میں آئی۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوا، پانی، پودے اور انسان، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے صرف ایک نظام بھی ختم ہو جائے
تو پوری زندگی متاثر ہو جائے۔ روشنی ان تمام نظاموں کو آپس میں جوڑنے والی عظیم نعمت ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سورج کی روشنی ہمیں جاگنے کا پیغام دیتی ہے۔ درخت سورج کی روشنی سے اپنی غذا بناتے ہیں، پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، جانور انہی پودوں پر زندہ رہتے ہیں۔ انسان پودوں اور جانوروں دونوں سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو زمین پر زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سورج کی روشنی سے وابستہ ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسے رب کی حکمت کی دلیل ہے جس نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور ایک نور دینے والا چاند پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورج کو ایک روشن چراغ اور چاند کو نور عطا کرنے والی نشانی کے طور پر بیان فرماتے ہیں۔ قرآن یہاں انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے اور سوچے کہ یہ عظیم نظام کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک حکیم خالق کی قدرت کا مظہر ہے۔ روشنی کیا ہے؟ جب ہم روشنی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سورج آتا ہے، لیکن حقیقت میں روشنی صرف سورج تک محدود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے روشنی پیدا کی۔ سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنی، آگ کی روشنی، بجلی کی روشنی، چاند کی منعکس شدہ روشنی، بعض سمندری جانداروں کی قدرتی روشنی، انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی روشنیاں۔ یہ تمام مختلف صورتیں ہیں، ایک ہی حقیقت یاد دلاتی ہیں کہ اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے اور باقی سب اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔